السلام علیکم، سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ میرا نام خوشبو ہے۔ میرے والدین کا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ میرے دادا سائیں اس گاؤں کے وڈیرے تھے۔ ان کی بات گاؤں والوں کے لیے حرف آخر تھی، پر اب دادا سائیں کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو اس لیے اب ساری باغ دوڑ ان کے بیٹے اور پوتوں نے سنبھال رکھی تھی۔ میرے بابا کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، سب گاؤں میں رہتے تھے، پر تعلیم سے کوسوں دور تھے۔ لیکن میرے بابا بچپن ہی سے سکول جاتے تھے، پھر گاؤں کے قریب مقامی سرکاری سکول میں پڑھائی پوری کر کے انہوں نے ضد کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ دادا جان کہتے رہ گئے کہ بس اب بہت پڑھ لیا، اب شادی کرو، تمہارے عمر کے لڑکے بال بچوں والے ہو گئے، ایک تم ہو کہ تمہیں پڑھنے کا شوق ہی پورا نہیں ہوتا۔ آخرکار دادا سائیں کو بابا کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی، کیونکہ بابا دادا اور دادی کے سب سے لاڈلے بیٹے تھے، اور اس طرح بابا شہر آ گئے۔ ان کو یونیورسٹی کی دنیا اور شہر کی رنگینیاں بہت بھا گئی۔ ان کے والدین فون کرتے رہتے کہ رضا تمہاری یہ بہت یاد آ رہی ہے، ہمیں ملنے آ جاؤ۔ لیکن بابا جاتے اور ایک ہفتے بعد واپس آ جاتے، پھر شہر کا رخ کرتے اور اکثر اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لاتے گاؤں گھمانے۔ پھر بابا کی زندگی میں ایک لڑکی آئی جو ان کی یونیورسٹی میں ہی پڑھتی تھی۔ وہ بہت پر اعتماد لڑکی تھی۔ بابا کو ایسی ہی لڑکیاں بہت پسند تھی بنسبت گاؤں کے سادہ لڑکیوں کے۔ بابا نے اس لڑکی فریال کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ جب ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو بابا نے اسے شادی کی پیشکش کی اور اپنے گھر والوں کو فریال کے بارے میں بتایا، تو وہ آپے سے باہر ہو گئے کہ آج تک سب کی شادیاں اپنے خاندان میں ہی ہوئی ہیں، کوئی لڑکی باہر سے بیاہ کر نہیں لائی، اور ہم تمہاری شادی سعدیہ سے پہلے ہی طے کر چکے ہیں اور ہم اپنی زبان سے نہیں پھرتے۔ بابا کے بڑے بھائی بہت ناراض ہوئے، اگر ہم نے تمہاری شادی سعدیہ سے نہیں کی تو اس کا بھائی اسد بھی ہماری بہن کو گھر سے نکال دے گا۔ لیکن بابا باضد رہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اسد بھی صفیہ کو نہیں چھوڑے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ اپنی بیوی بچوں سے بہت محبت کرتا ہے، پڑھا لکھا شخص ہے۔ باز آ جاؤ رضا، ایک لڑکی کے پیچھے اتنے لوگوں کو ناراض کرو گے؟ دادا جان نے اب التجا انداز میں کہا تو بابا بولے، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں بابا سائیں، میں نے بھی فریال کو زبان دی ہے، میں اپنی زبان سے نہیں پھر سکتا۔ وہ بابا کو ناراض ہو کر شہر آئے اور فریال یعنی میری امی سے شادی کر لی اور ان کو اپنے شہر والے گھر میں رکھا۔ امی بابا بہت خوش تھے۔ ان کی شادی سے صفیہ کا ہستا بستا گھر بھی ٹوٹ گیا۔ ان کے شوہر اسد کو گھر والوں نے اتنا تنگ کیا، تم بھی بیوی کو طلاق دو۔ مجبوراً اس نے صفیہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ جب بابا کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے کہ مجھے اسد جیسے انسان سے یہ توقع نہیں تھی۔ صفیہ روتی دھوتی 4 بچوں سمیت جب میکے آ کر بیٹھی تو رضا پر گھر والوں کا غصہ اب نفرت میں بدل گیا، اور سب سے زیادہ نفرت صفیہ اور اس کے بچے کرتے تھے جو بے گھر کر دیے گئے تھے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ اس لیے ان سے قطع تعلق کر دیا گھر والوں نے۔ پھر سال بعد میں یعنی خوشبو رضا پیدا ہوئی تو امی بہت خوش رہتی، جبکہ بابا خوش ہونے کے باوجود اداس رہنے لگے، کیونکہ ان کی وجہ سے صفیہ اور بچوں سے اپنا گھر چھین لیا گیا۔ ایسے وقت گزرتا چلا گیا۔ پھر جب میرا بھائی فراز پیدا ہوا اور ہم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، بابا نے ہمیں بہت اچھی تعلیم دلوائی۔ ایک دن دادی بہت علیل ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب جتنے دن لکھے ہیں اتنے گزار کر جائیں گی۔ دادی میں بستر مرگ پر پہنچی۔ انہوں نے ضد کیا کہ میں مرنے سے پہلے رضا اور اس کے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے آدھی زندگی ان کے بغیر تڑپ تڑپ کر گزار دی۔ یوں دادی کی آخری خواہش کا احترام مجبوراً دادا اور گھر والوں کو کرنا پڑا اور ہم گاؤں آ گئے۔ حویلی میں بہت بڑی حویلی تھی اور نئے طرز و تعمیر سے بنی خوبصورت حویلی تھی، پر وہاں سب کے رویے دیکھ کر افسوس کا سامنا کرنا پڑا۔ سب ہم سے ناراض تھے، خاص کر بلال، مظفر، اظہر اور ردا جو صفیہ پھپھو کے بچے تھے۔ چاروں مجھے عجیب اور غصے بھری نظروں سے دیکھتے جیسے نظروں سے کھا جائیں گے۔ صرف دادی اور دادا اچھے سے ملے۔ ایک چھوٹی چاچی اور ان کے بچے ہم سے ہنس کر بات کر لیتے تھے، پر دوسرے گھر والوں سے ڈرتے تھے۔ دادی 1 مہینے تک شدید بیمار رہی اور اس طرح بابا کو واپس جانے نہیں دیا۔ وہ کہتی تھی، رضا اتنا عرصہ مجھ سے جدا رہا ہے، اب میں چاہتی ہوں مرتے وقت وہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ پر مجھے وہ لوگ بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ جیسی ہی پراسرار حویلی تھی ویسے ہی پراسرار لوگ تھے اور عجیب پراسرار کی زندگی تھی۔ حویلی میں آدھی رات کو عجیب آوازیں آتی تھی، کبھی لڑنے جھگڑنے کی، کبھی کسی کے رونے کی۔ ایک بار میں نے کھڑکی سے دیکھا زلیخا جو اس گھر میں سارا دن خدمت کرتی تھی تو وہ اس گھر کی نوکرانی ایسے بن سور کر تیار ہو کر بڑے تایا کا ہاتھ تھامے چلی جاتی، پر یہاں کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ شاید سب ہی ایک جیسے تھے، سب کو ان کی عادت ہو چکی تھی، پر مجھے اپنا شہر اور اپنا آشیانہ بہت یاد آتا تھا، اور خاص کر اس کی یاد آتی جو اپنے میکے میں تھی، کیونکہ دادا نے آتے وقت صاف الفاظ میں کہا تھا کہ فریال کو مت لے آنا، تم آنا اور اپنے بچے لانا۔ اتنے سالوں بعد بھی ان کی نفرت ویسی کی ویسی ہی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ اور بڑھتی چلی گئی۔
ऐसी ही एक रात दादी चल बसी। सब बहुत रोए, खास कर मेरे बाबा, वो बच्चों की तरह रोए दादी से लिपट कर, और दादी के गम में निढाल थे। घर में शोक का आलम था। इस रात मैं यहाँ वहाँ घूम रही थी। जब मैं एक कमरे के सामने से गुजरी, जब अंदर से आते कुछ आवाजों ने मुझे रोकने पर मजबूर कर दिया। अपना नाम सुनकर मैं दरवाजे से लग कर खड़ी हुई। अंदर घर के कुछ लोग थे जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। ये बातें मेरा दिल दहलाने के लिए काफी थी। तभी अचानक तेजी से दरवाजा खुला और मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीची रह गई, और आने वाला कोई और नहीं बल्कि अजहर था। इसने मुझे खड़ा देख लिया। अच्छा, तुम यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी? इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटता हुआ इस हाल नुमा कमरे में ले गया जहाँ सूफिया फुप्पो और इनके बच्चे खड़े थे और मुझे नफरत से देख रहे थे। दरवाजे पर खड़ी ये हमारी बातें सुन रही थी। अजहर ने नफरत और गुस्से के मिले जुले कैफियत से कहा, बिलाल। मेरे करीब आया और मुझे बालों से पकड़कर मेरे गाल पर जोरदार तमाचा मारा कि मैं नीचे गिर गई, और रिदा मसलसल मुझे मारती जा रही थी। मैं रो रही थी, छोड़ दो मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। रिदा ने एक लात मेरे पेट पर मारी। मुझे इतना शदीद दर्द हुआ, ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। हमें भी दर्द होता है। नाना नानी के दर पर पले बढ़े, इनके टुकड़ों पर पलकर जवान हुए। तुम्हें क्या एहसास जो अपने माँ बाप के घर ऐशो इशरत में पली, के साथ साथ इसके हाथ भी मुसलसल चल रहे थे। मैं समझती थी और अब्बू और बाकी घर वाले भी ताजियत के लिए आने वाले मेहमानों के साथ थे। ऐसे में किसी को मेरा ख्याल ना आता। मैं रो रही थी तो उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरे आवाज को गला घूंट रहे थे, और अजहर और बिलाल वाले पहले ही बहस कर रहे थे। कोई कह रहा था कि खुशबू को अगवा करवाते हैं, 3-4 दिन अगवा रखेंगे, ऐसे में इसके बाप का दुख देखने के काबिल होगा, और बेटी भी सारी जिंदगी बाप के दर पर पड़ी रहेगी, इसको कोई बयाने वाला नहीं होगा। रिदा को तो मुझसे इस हद तक नफरत थी कि वो अपने भाइयों को कह रही थी मुझे मार कर फेंक दें। तभी अजहर ने रुमाल पर कोई स्प्रे करके मेरे मुंह पर रखा और मेरे होश खो बैठे। जब मुझे होश आया तो मैं खंडर नुमा कमरे में कैद थी। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मेरे ही दुपट्टे से मेरा मुंह बांध दिया गया था। जैसे ही मैं होश में आई, डर के मारे मुझे लग रहा था कि मेरी सांस बंद हो जाएगी। मेरा दिल डूब रहा था। मैं ना चिल्ला सकती थी और ना ही भाग सकती थी। न जाने मुझे कहाँ लाकर छोड़ गए थे। मैं तो गांव के रास्तों से भी वाकिफ न थी। शाम हो गई, रात के साए गहरे होते जा रहे थे। बाहर से जानवरों की आवाजें आ रही थी, मतलब यहाँ इंसानों का कोई गुजर नहीं। यहाँ से आवाजें सुनकर डर के मारे मेरी आंखें बाहर निकलने को थी। कोई जीरू कैसे इधर आता? मुझे मेरी मौत रफ्ता रफ्ता करीब नजर आ रही थी। मुझे बार बार अम्मी अब्बा याद आ रहे थे। काश मेरे वालिदैन को मेरे लापता होने की खबर मिल जाती और वो मुझे ढूंढ निकाले। अचानक खिड़की जो पहले ही टूटी फटी थी, इसको धक्का देकर कोई शख्स अंदर आया। इसके चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ था। वो बहुत जल्दी में लग रहा था और मेरे पैर खोलता जा रहा था और बोलता जा रहा था, देखो लड़की, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आया हूँ। आवाज मत निकालना, मैं तुम्हें बाहिफाजत हवेली में पहुंचा दूंगा। मरता क्या न करता, मैं भी चुपचाप इसके साथ हो ली। वो इसी खिड़की से कूदा, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे उतारा और मेरा हाथ पकड़कर छुपता छुपाता मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मुझे ले जा रहा था। मैं यहाँ के रास्तों से नावाकिफ थी, इससे समझ ना सकी, पर थोड़ी देर बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ये मुझे कहीं और ले जा रहा था। और जब एक छोटे घर के सामने आकर रुक गया, मैं परेशान हो गई। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? कौन हैं आप? चलो अंदर, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब वो मुझे हाथ खींचता हुआ अंदर ले गया और रुमाल अपने चेहरे से हटाया तो मैं परेशान हो गई। हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर इसने मेरी एक न सुनी और थोड़ी देर बाद वो मुझे हवेली के पिछले दरवाजे पर छोड़कर गायब हो गया। मैं थके थके कदमों के साथ हवेली में गई और सीधा अपने कमरे में गई और दरवाजे को कुंडी लगाकर अपनी बर्बादी पर खूब रोई। हवेली में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अब भी हवेली ताजियत करने वालों से भरी पड़ी थी। सारे आदमी बाहर थे, औरतें अंदर ताजियत वसूल कर रही थी। मैं रो धोकर खुद ही चुप हो गई। इस वाक़े का किसी से जिक्र नहीं किया। जब तक छुपा सकती थी छुपाने का इरादा कर लिया। 3 दिन बाद अब्बू के साथ मैं वापस अपने शहर रवाना थी, पर अब मैं पहले जैसी खुश नहीं थी। मेरी खुशी मर चुकी थी। मेरे घर पहुंचकर अम्मी से लिपट कर मैं इतना रोई कि सब परेशान हो गए। बस कर बेटा, इतना क्यों रो रही है? अम्मी के पूछने पर बताया कि आपके लिए बहुत उदास थी। फिर मैं सारा दिन पड़ी रहती चुपचाप अपने कमरे में। अम्मी बार बार पूछती, बेटा ऐसा क्या हुआ? क्यों चुप हो? क्यों उदास लगती हो? खाना पीना क्यों छोड़ दिया है? अम्मी अब्बू को कहती कि वैसे तो मुझे जिन भूत पर यकीन नहीं, पर अब लगता है कि हवेली से खुशबू पर साया हो गया है। अब्बू अलग परेशान रहते। फिर अम्मी अब्बू ने मुश्तरका फैसला किया कि फवाद, जो कब से खुशबू को पसंद करता है, और भाई भाभी भी कई बार कह चुके हैं रिश्ते के लिए, खुशबू की मंगनी कर देते हैं। शायद ऐसे इसका ध्यान बढ़ जाए
جب ماموں ممانی آئے تو انہیں شادی پر زور دیا اور بولے ہم تو کب سے تیار بیٹھے تھے، بس آپ لوگوں کے جواب کا انتظار تھا، اور ایسے میری شادی طے ہو گئی اور میرے خوف بڑھتے چلے گئے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، میرا چہرہ کملا کر رہ گیا، رنگ زرد ہو گیا، امی کی پریشانی بڑھتی جاتی، لگتا ہے نظر لگ گئی میری بیٹی کو، اور انہیں رہ رہ کر حویلی والوں پر غصہ آتا، اور ایسے ڈرتے ڈرتے نکاح کا دن بھی آ گیا۔ سارے فنکشن سے پہلے سادگی سے نکاح طے پایا۔ میں اللہ سے مدد مانگتی جا رہی تھی۔ جب سب جمع ہوئے نکاح کے لیے مجھے تیار کر کے پردے کے پیچھے بٹھایا گیا، اور جب قاضی میرے پاس آیا قبول کے لفظ سننے کے لیے، تب دھڑم سے کچھ لوگ اندر آتے دکھائی دیے۔ انہیں قاضی صاحب قبول نہیں ہیں۔ وہ آدمی اونچی آواز میں بولا، یہ کیا طریقہ ہے مظفر؟ ابو زور سے چلائے، اور یہ کیا طریقہ ہے مامو جان؟ آپ نکاح پر نکاح کروا رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کا۔ مظفر کی بات کرنے کی دیر تھی کہ سب کے ہونٹوں پر ایک وقت الگ الگ جملے ادا ہوئے۔ نکاح پر نکاح؟ ابو نے جا کر مظفر کو گریبان پکڑ لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو مظفر؟ ہوش میں تو ہو، منہ توڑ دوں گا میں تمہارا۔ منہ توڑنے سے پہلے آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں۔ ابو نے میری طرف دیکھا، میرے آنسو جو گالوں پر پہلے ہی لڑک رہے تھے، ابو کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے میں نے گردن جھکا لی، اور ابو کا سر جھک گیا۔ ابو امی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ادھر فواد اور اس کے گھر والے صدمے میں تھے۔ مظفر نے قاضی اور فواد کے رشتہ داروں کو واپس گھر روانہ کر دیا۔ فواد کے گھر والوں اور میرے گھر والوں کے سوال مجھے پریشان کر رہے تھے۔ میرے منہ میں تالے لگے ہوئے تھے، مجھ سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ تب مظفر نے منہ کھولا اور اپنی ماں کے ساتھ گزرے ظلم، اپنا گھر بدر ہونا اور اپنے بھائیوں کے بدلے کی آگ ایک ایک لفظ ابو کے گوشے گزار کیا۔ ابو صدمے سے گنگ رہ گئے۔ مامو جان، میں نے آپ کی بیٹی کو عزت دی، نکاح کیا ہے، اب یہ میری بیوی ہے، آپ بے فکر رہیے گا۔ میں اس پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑوں گا، بس آپ کو احساس دلانا تھا کہ اذیت کیا چیز ہوتی ہے، گھر بدر ہونا کیسے کہتے ہیں۔ ابو کے پاس الفاظ نہیں تھے، ان سے کیا گناہ ہوا تھا وہ جو سب کو وضاحتیں دینا پسند کرتے، کیونکہ پسند کی شادی ان کا جرم بن گئی تھی، اور اس جرم کی زد میں ان کی لاڈلی بیٹلی آئی تھی۔ آپ لوگ بیٹھ کر اپنے دکھڑے سنیں، اور خوشبو اب میری امانت ہے، آپ کے پاس جلد ہی میں اسے لینے آؤں گا۔ مظفر چلا گیا۔ امی ابو مجھ سے لپٹ کر بہت روئے اپنے ناقدہ جرم پر، اور ایک ماہ بعد مجھے مظفر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ بہت سارے وہم خدشے پالے میں مظفر کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا تب لگا جب وہ مجھے گاؤں کی بجائے اسی شہر میں ایک کرائے کے مکان میں لایا، جہاں پہلے سے اس کے گھر والے موجود تھے۔ سب نے پیار سے میرا استقبال کیا، اپنے رویے کی معافی مانگی، اور مظفر نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے بہت خوش رکھے گا، وہ اپنے بچوں کو بکھرنے نہیں دے گا جیسے وہ بکھر گئے تھے۔ مظفر پڑھتا تھا شہر میں، اور اب اس کی جاب لگ گئی تو اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اب ایک عرصے بعد ان کو اپنا گھر ملا تھا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، میرا ڈر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا۔ وہ کہتا تھا میرا نام تمہارے نام کے ساتھ لگا ہے، میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا، میں اپنے باپ کی طرح نہیں کروں گا جو دوسرے کے دباؤ میں آ کر امی کو طلاق دے بیٹھا تھا۔ مظفر نے اپنا کیا سچ کر دکھایا۔ اب ہمارے بچے ہیں۔ مظفر ان پر جان چھڑکتا ہے اور کہتا ہے میں ایک براؤن فیملی سے ہوں، پر میں اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے گزرنے نہیں دوں گا۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔